السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. اسلام آباد میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر. نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے حکومت پر کڑے وار. کیا آل پارٹی کانفرنس نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ اے پی سی میں سیاسی قائدین اعتماد بحال نہ ہو سکا. استعفوں کے معاملے پر گرما گرمی کیوں ہوئی؟ کیا وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے؟ اپوزیشن حکومت مخالف تحریک شروع کر پائے گی؟ اپوزیشن جماعتیں استعفے لینے میں کامیاب ہوں گی؟ حکومت کو 10 دن کا الٹیمیٹم، اکتوبر سے تحریک اور جنوری میں لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا. سیاسی محاذ آرائی اور قومی سلامتی تحفظات اور خدشات. جیل مقدر ہے، اپوزیشن جماعتیں خود کو دھوکہ دے رہی ہیں. کرپٹ مافیا جمع ہو گیا، کسی کو ریلیف نہیں دیں گے حکومتی وزراء. اے پی سی میں بیان بازی بھارتی لابی کو خشک کرنے کی کوشش ہے. اے پی سی میں بیٹھے چہروں اور ان کے ذاتی مقاصد سے قوم آگاہ ہے: وزیر اعظم عمران خان. اجلاس میں حکومت نے اپوزیشن کی قرارداد پر بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تحریک فیصلہ کن ثابت ہوگی. آل پارٹی کانفرنس کس حد تک، چونکہ آج اس کا دوسرا دن ہے، اور کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور حکومت کے لیے ٹف ٹائم دینے کا باعث بنے گی، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر سیاسی رہنما ہیں. آپ نے جتنی بھی پاکستان میں تحریک چلیں ان کے حوالے سے بڑی ایک اچھی رائے رکھتے ہیں، ان کو دیکھا ہے. اور پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی سینئر ہیں اور قانون کے حوالے سے، اور خاص طور پہ چونکہ یہ آئینی معاملات بھی ہیں، اس پہ بات کریں. جناب یاسین آزاد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مرزا عالم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور سیاسی موڈ پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. یاسین آزاد صاحب، کیا کہیں گے؟ آپ نے قانون کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور سیاسی کارکن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آپ نے بڑا اس طرح کی تحریک کا سامنا بھی کیا، دیکھی بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کن ہوگی یا فرینڈلی میچ چلے گا 5 سال تک، جس طرح 2014 میں دھرنا شروع ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، انہوں نے 5 سال پورے کیے، اور پھر خاقان عباسی صاحب آگے گو کہ پیناما کی وجہ سے ان کو مستعفی ہونا پڑا عدالتی فیصلے کے بعد. آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم جائیں گے گھر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جی. کہ ان کی تقریر زبردست قسم کی تقریر تھی، اور انہوں نے 72 یا 73 ایئر جو پاکستان کے ہو گئے ہیں، جی. ان کی تقریر میں تقریباً 72 سالہ دور کا جو بھی نچوڑ موجود تھا. اب رہ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ 17 تاریخ کو پہلے اے پی سی ہم نے کی پاکستان بار کونسل کے حوالے سے. اس میں بھی بڑی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ موجود تھے. جی. اور انیشیٹو ایک قسم کا پاکستان بار کونسل نے لیا، اور اس میں ایک باقاعدہ قرارداد بھی پاس کی گئی جو بڑی ڈیٹیل سے تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں آئی. کل کی جو کانفرنس اے پی سی تھی، اس میں آصف علی زرداری صاحب کا ایڈریس پہلے، بعد میں نواز شریف صاحب کا ایڈریس. بالکل. تو میرے نزدیک ان دونوں بڑے قائدین نے ایک لائن دے دی تھی اے پی سی کو کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو اس لائن پہ بات کرنی ہے، رائٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے نزدیک اے پی سی کو جو رات کو رزلٹ یا جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں، اس میں اس لائن آف ایکشن کے تحت جو ہے نا، فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن نے جو ہے نا اے پی سی میں فیصلے کیے. اور یہ فیصلے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دو بڑی پارٹیوں کے جو رائٹ وے میں ڈائریکشن تھی، جو ان کی اسپیچ تھی، انہوں نے جو میسیج دیا، باقی پولیٹیکل پارٹی جو اے پی سی کے اندر تھی انہوں نے تقریباً ان کی آواز کو لبیک کہا اور اسی کے مطابق اپنے فیصلے کیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، آج کا جو ریئیکشن ہے گورنمنٹ کا، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے. اور ایک خبر جو چلی ہے اس سے پہلے، چونکہ شیخ رشید نے انکشاف کیا تھا کہ گلگت کے معاملے میں عسکری قیادت وہاں شامل ہوئی اور عسکری قیادت نے ان کو منع کر دیا. شیخ رشید کے انکشافات کے بعد آج یہ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بات چل گئی کہ فوج پاکستان نے کہا کہ ان معاملات میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن دیتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. میں خود یہ بات کہتا ہوں کہ فوج پاکستان کا جو کام ہے وہ ان کو وہی کرنا چاہیے، اور جو آئین کے مطابق ان کا رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے. آئین سے ہٹ کر جو ہے نا ان کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1973 کا جو آئین ہے اس میں تمام اداروں کی حدود کو فکس کر دیا گیا، اور تمام ادارے اگر اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے
تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا, ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آئین کو تو شاید لوگ پڑھتے نہیں یا پڑھنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں, اور آئین کے مطابق اگر آپ معاملات کو آگے نہیں لے کے چلیں گے تو میں نے محمد خان اتکزئی کی جو ہماری اے پی سی تھی اس میں تقریر سنی, انہوں نے ایک کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ اگر عمل کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو شاید ہم آپ کا ساتھ نہ دے سکیں. بڑی اچھی بات کہ یہ زبردست اسپیچ تھی ان کی. تو جو چیزیں آپ کہتے ہیں یہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں اسٹیپ لیا گیا, اپوزیشن نے لیا, تمام اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی. چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں, جمہوری اداروں کے اندر یہ ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ بعد لوگوں کو یہ میسیج چلا گیا کہ پاکستان کی اب قیادت جو ہے نا, سیاسی قیادت, وہ بعض اداروں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ پولیس آئین کے مطابق کام کریں, آئین سے ہٹ کے کوئی کام نہ. مرزا عالم بیگ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو کل متفق نظر آئی لیکن کچھ چیزوں پہ اختلاف تھا, جس طرح یاسین رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف پریشر ڈال رہے ہیں حکومت پہ, اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور وہ 2-3-4 دن چلا, اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے اور کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا, یہ بھی اسی طرح تھوڑا حکومت پہ پریشر ڈالنے کی؟ ہاں ظفیر, جیسے آپ نے کہا نا کہ اے پی سی تو بلا لی ہے, تو میں سمجھتا ہوں عوام کا تو ابھی تک بظاہر کوئی ایسا معاملہ دکھ نہیں رہا, نہ ڈسکس ہوا ہے, سوائے اس کے کہ مہنگائی اور یہ سب جو ایک عام معاملات ہیں, عام آدمی سمجھتا ہے. اور اگر اے پی سی کامیاب ہوتی ہے تو اپنی جگہ نہیں ہوتی بھی, تو عوام کے حالات میں اشعار میں کہوں گا کہ مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناصر, مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناصر جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے. اس وقت صورتحال عوام کی ہوئی ہے, ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں چل رہی ہے. تو اس وقت عوام کا سوچنا ہے بہرحال اے پی سی اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. میرا خیال ہے عوام موجودہ حکومت سے بھی یہی امید رکھ کے ان کو آج تک 2 سال تک برداشت کرتی رہی ہے کہ شاید کہ عوام کا بھلا ہو جائے. اے پی سی ماشاءاللہ یکجا ہوئی ہے, اور بہت سے ایسے لوگ جو کل تک اپنے آپ کو ایک ساتھ دیکھنے سے کتراتے تھے, آج ماشاءاللہ ایک کرسی پہ ایک جگہ براجمان ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ رہنما JUIF جناب قاری محمد عثمان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور خاص طور پر فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری حکومت تو آواز بند کر ہی رہی تھی لیکن اپوزیشن جماعتوں نے, اتحادی جماعتوں نے بھی ہماری آواز بند کی. قاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کل استعفوں کے معاملے پہ گرما گرمی بھی ہوئی اور تھوڑا سا پی پی اور PMLN ہیزیٹیٹ ہو رہی ہیں کہ کیا ہمیں استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ میاں صاحب نے گیم جو ہے بلاول صاحب پہ ڈال دیا, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب کو ہم دیں گے, وہ آئے ہیں استعفے جمع کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. ویسے پہلے تو میں یہ کہوں کہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ سب ایک میز پہ جمع ہو گئے ہیں. ٹھیک. اور کل جو ہے چاہے استعفوں کے حوالے سے گرما گرمی جتنی بھی ہوئی جی, لیکن بہرحال یہ کامیابی تو ہو گئی کہ ایک شیڈول دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس شیڈول کے اندر جو ہے تحریک چلے گی, اس میں استعفوں کا مرحلہ بھی آئے گا, اس کے لیے بھی ہوم ورک کیا جائے گا, طریقہ کار بھی طے کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کہ جو کبھی ایک دوسرے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہ کر سکیں اور پھر کسی بڑے مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو جمع ہونے میں بھی وقت لگتا ہے اور پھر جمع ہونے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. جہاں یہ کل کا اتنا اچھا قدم اٹھا ہے اور ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے, تو ہمیں آگے بھی اسی طرح امید رکھنی چاہیے. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو اس وقت تک تو عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ مر رہا ہے, کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اے پی سی کے ہاتھ میں, اپوزیشن کے پاس تو سوائے رونے کے اور آواز اٹھانے کے ان کے ہاتھ میں مسائل کے حل کا اور تو کچھ نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک پریشر ڈالا جائے, ان کو ہٹائیں, اور نئی جب انتخابات ہوں اور نئی حکومت آئے, نئے انتخابات ہونے چاہیے. اچھا, انتخابات نئے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پچھلے سال آپ نے دھرنا دیا تھا آپ اسی حکومت کے خلاف, اور پھر وہ 3-4 دن آپ کا دھرنا رہا. کراچی سے آپ نے تحریک شروع کی تھی اور مختلف پورے پاکستان سمیت, اور اس وقت آپ بڑے مایوس ہوئے تھے. خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ اور پی پی نے ساتھ نہیں دیا جس طرح انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اب دوبارہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے, امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ کچھ ہوگا, لیکن ابھی بھی فضل الرحمان صاحب زیادہ پر امید نہیں ہے. تو
پچھلے آپ کا جو دھرنا تھا وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکا تھا، تو یہاں پہ بھی ہم عوام یہی سوچ رہے ہیں کہ 2-4-6 دن کی بات ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ الٹا سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ دیکھیں جی، یہ تو خیالات ہیں اور مختلف سوچ ہے، کئی باتیں سامنے ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے گزشتہ سال کا مارچ تھا، الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ہم کراچی سے اسلام آباد تک چلیں، لاکھوں لوگ 18 دن لوگ وہاں پر رہے ہیں، ہمیں کئی ایک پتا درخت کا جو ہے وہ نہیں گرا۔ ہمارے امن کا عالم یہ تھا کہ جب لاہور میں ہم پہنچے ہیں، ہر طرف انسانوں کا سمندر ہے، اور میں خود اس وقت گاڑی پہ موجود تھا کہ جی میٹرو بھی چل رہا ہے اور معمولات زندگی بھی چل رہے بالکل ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو بالکل یہ ایک آپ کی نظم و ضبط پہ تو کسی کو کوئی سوال ہی نہیں۔ ایک اچھا میسج پوری دنیا پہ گیا ہے ہم۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم وہاں سے اٹھے ہیں تو ہم ایسے نہیں اٹھے کہ ہم وہاں تھک گئے تھے ہم اٹھے ہیں وہاں، ہمارے لوگ تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ، ہم تو یہ سوچے تھے کہ ہم نے 3 دن کا ہمارا اپنا جو مرکزی سطح پہ جو سوچ تھی یا ایک پروگرام تھا، وہ تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن کا تھا، لیکن وہاں جب پہنچے لوگوں کو ہم نے دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں جس کیمپ میں جاتا تھا تو لوگوں کے پاس دنیا جہان کے سامان موجود ہے، اور وہ سب کچھ لے آئے ہیں کہ ہم تو 3 ماہ کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس طرح بھی کامیاب تھے۔ پھر جب ہم وہاں سے اٹھے ہیں تو ہمیں یقین دہانی کرائی گئی، ہمیں باقاعدہ کہا گیا کہ جنوری تک سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، نئے انتخابات ہوں گے، یہ حکومت نہیں رہے گی، وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ تو جب ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ تو وزیر اعظم تو ابھی بھی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو وہی بات پھر ہوئی کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ میں نے 31 دسمبر غالباً وہ سن کون تھا کہ ایک تاریخ مجھے یاد ہے کہ 31 دسمبر کو میں نے وردی اتارنی ہوگی، اور جب وہ معاہدہ طے ہوا تو وہ اعلان انہوں نے نہیں کرنا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم نے کرنا تھا، لیکن وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور خود ہی کہا کہ میں نے خود اعلان کرنا ہے۔ وہ یہ پرچہ وہ لے کر اعلامیہ کا لے کر بیٹھے، پریس کو بلایا اور خود انہوں نے اعلان کیا۔ مجھے ان کے وہ الفاظ بھی یاد ہیں کہ 31 دسمبر کو میں یونیفارم اتاروں گا۔ صحیح۔ اب انہوں نے نہیں اتارا، تو وعدہ خلافی انہوں نے کی یا ہم نے کی؟ صحیح۔ اس طرح اگر ہمارے ساتھ یہاں وعدہ خلافی ہوئی ہے تو یہ چیزیں پھر ٹھیک ہے، اس پہ پوچھ لیتے کہ وعدہ خلافی کیوں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ شہزاد قریشی صاحب، تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، وہ اس کھاتے میں نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کون ہے کھاتا، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ شہزاد قریشی صاحب، آپ ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو این آر او دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا کوئی اس طرح کی بات کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ این آر او مانگ بھی نہیں رہے، این آر او مانگ بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا لگتا ہے آپ کو استعفے دیں گے اسمبلی سے وزیر اعظم صاحب؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس طرح سے اگر کسی کے استعفے مانگنے سے استعفے ملنے لگے تو کیا بات ہے؟ سر 2014 میں آپ نے بھی مانگے تھے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو مسترد شدہ لوگ ہیں، جن کا حال یہ کہ عوام نے بھی ان کو مسترد کیا۔ دیکھیں، یہ اے پی سی جو بھی ہے نا، یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ لوگ خود اکٹھے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، آپ کا نواز شریف کا اپنا ایجنڈا ہے، زرداری صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، یہ پہلے خود تو اکٹھے ہو جائیں۔ حال تو ان کا یہ ہے اکٹھے ہیں، آج ماشاءاللہ اکٹھے بیٹھے ہیں جناب۔ میرا پیپلز پارٹی سے یہ ہے کہ جا کے احتجاج کرنا ہے نا، استعفیٰ دیں سندھ اسمبلی سے، چھوڑے گورنمنٹ۔ یہ اقتدار میں جب تھے تو کتنا آسان کام تھا نا، کتنا آسان کام تھا کہ یہ تو بولتے تھے کہ ہم تو قتل نہیں کریں گے، ہم 4 حلقے بھی نہیں کھلوائیں گے، سب کچھ خود نہیں کریں گے۔ آج جب 2018 کے الیکشن میں یہ سب مسترد ہو گئے، ان کا سارا وہ جو بیانیہ تھا، جو جھوٹا بیانیہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ابھی کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں احتجاج کریں، اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد گئے تھے، اور ان کو کس نے یاد دہانی کرائی، کس نے وعدے کیے؟ میرے قاری عثمان صاحب سے مودبانہ گزارش ہے، بتائیں ان کو یاد پوچھ لیتے ہیں نا قاری صاحب، بتائیں کس نے آپ سے وعدے کیے تھے اور کس نے بتایا تھا آپ کو کہ کس نے؟ جی شہزاد قریشی صاحب سنیے گا، یہ کہا کیا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے، اور یہ مان کے آ بھی گئی۔ جی قریشی صاحب سنیے گا، ان کو سنیے گا۔ میرے برخوردار جو ہیں وہ ابھی اس وقت تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی بہت وقت ہے ان کے اس وہاں تک پہنچنے کا۔ جس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، جو ان کو لائے ہمیں بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی، اب ان کے ساتھ پھر ان کے خلاف جائے نا، ان کی حکومت کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ بات یہ ہے کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔
نہ حکومت کرنا. آج صورتحال کیا ہے, چلیں سب کچھ چھوڑ دیں. سر پی ٹی آئی کو عوام نے ووٹ دیے, عوام کے وزیر اعظم ہیں, عوام نے نہیں دیا, تو کس نے دیا؟ عوام نے نہیں دیا. پی ٹی آئی کو کس نے ووٹ دیے پھر بتا دیں. چیلنج سے کہتا ہوں, یا تو وہ بات کریں یا گورنمنٹ کی, عوام نے ہمیں پورے پاکستان میں گورنمنٹ دے دی. وہ تو پورے پاکستان نے ووٹ دیے. دیکھیں پورے پاکستان میں ووٹ دلوایا گیا ہے, ووٹ دیے نہیں ہیں. اچھا ہاں ہمارے پاس شہزاد قریشی صاحب, شہزاد قریشی صاحب, یہ قاری عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے ووٹ دلوائے گئے ہیں, دیے نہیں ہیں. اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور یہ کرتے رہیں, اور یہ آپس میں ان کو اتفاق بھی نہیں ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آج یہ اکھٹے بیٹھے ہیں, آپ دیکھ لیجیے اگلے ہفتے یہ لاحاصل گفتگو ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ شہزاد قریشی صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین یہاں ایک لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا کوئی نیا میثاق جمہوریت ہونے جا رہا ہے, اور بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کی لیڈرشپ ان کے پاس ہوگی, اور اس پہ یاسین نژاد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ دوبارہ کوئی اس طرح کا الائنس بنے گا, اور جمہوری جو اقتدار ہیں, جمہوری جو روایات ہیں وہ برقرار رہیں گی. لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے, اور اس کانفرنس نے حکومت کی نیندیں اڑا دیں, اور آج پورا پینل بیٹھا ہوا تھا جس نے پریس کانفرنس کی. اور ایسا یہ حکومت کیوں اتنی خوفزدہ ہے, اور خاص طور پہ نئی قیادت سامنے آ رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ میثاق جمہوریت کے بعد ایک نیا میثاق بننے جا رہا ہے. یاسین نژاد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی جو خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز کی جو تصاویر تھیں وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی کرتی رہیں, اور جو ہمارے خاص طور پہ سیاسی پنڈت ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, وہ بھی نذیر بھٹو صاحبہ مرحومہ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے لیڈ کیا تھا فرنٹ سے, اس طرح یہ نئی قیادت لیڈ کرے گی. آپ کو لگتا ہے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ مستقبل کی جو ہماری نون لیگ اور پی پی کی قیادت ہے بلاول اور مریم سنبھالیں گے؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پی ٹی آئی کے دوست کے حوالے سے بات کروں گا. جی, انہوں نے کہا جی ہم دیکھتے ہیں کب ریزائن دیتے ہیں. انہوں نے تو پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی تھی, اور لعنت بھیجنے کے باوجود انہوں نے استعفے نہیں دیے تھے, واپس اسی اسمبلی میں بھی آئے تھے, اور اسی اسمبلی میں آئے, اجلاس بھی اٹینڈ نہیں کیا, اور کروڑوں روپیہ وہ ٹی اے ڈی اے میں بھی لے گئے, تو کسی نے ان سے نہیں یہ پوچھا کہ کیا بات ہے. اب جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں کہ 2 سال تک اپوزیشن نے ویٹ کیا, اس گورنمنٹ کو پورا موقع دیا کہ شاید حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے, حالات بہتری کی طرف نہیں گئے, اور جب حالات بہتری کی طرف نہیں گئے تو ایک مناسب ٹائم پہ, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے پاکستان بار کونسل کی اے پی سی ہوئی جس میں یہ سارے لوگ موجود تھے, اور اس کے بعد جو انہوں نے اے پی سی کی اس میں بھی تقریباً ساری کی ساری جماعتیں موجود تھیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے پی سی کا جو اجلاس ہوا, اور جس خوبصورت انداز میں کنسنسس سے جو شیڈول دیا گیا, وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ساری کی ساری اپوزیشن اس وقت ذہنی طور پر تیار ہے, وہ پاکستان کو موجودہ کرائسس سے نکالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. ٹھیک ہے, اب پاکستان کو ذہنی طور پر جب آپ تیار ہو گئے کرائسس سے نکالنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ آپ نے ایک لائن بھی دینی تھی, اور میرے خیال میں لمبی چوڑی قراردادیں ہیں اے پی سی نے پاس کی ہیں, جس میں پورا شیڈول بھی دیا گیا. تو پورا شیڈول دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپوزیشن نے ایک راستہ دیا. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ کے پروگرام کے حوالے سے پہلے ہی کہا تھا کہ دونوں بڑی جماعتوں کے جو قائدین ہیں, جو اس وقت ایک بیمار کراچی میں ہیں, دوسرا لنڈن میں, دونوں نے پہلے ایڈریس کیا, اور بعد میں جو ہے نا تمام معاملات طے ہوئے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اے پی سی ہوئی ہے, یہ کامیابی کی طرف پہلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جمہوری سسٹم کو کوئی ایسا غلط کام کریں جس سے جمہوری سسٹم لپیٹ آ جائے. ٹھیک ہے, ود ان پارلیمنٹ کے اندر بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر ہم جمہوریت کو قائم رکھتے ہیں. صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم اس پرائم منسٹر کی موجودگی میں کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے, میرا صرف سمپل جو بات کہتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر بار بار کرپشن کی بات کرتے ہیں, جی کرپشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ 2 سال کے اندر اس پرائم منسٹر نے پاکستان کو ڈبو دیا. صحیح, ڈبویا اس لیے کہ آپ ان 2 سالوں کے اندر ان کا ایک کوئی ایسا نیک کام مجھے بتا دیں جو پبلک کی انٹرسٹ میں انہوں نے کیا ہو.
महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें देखें, ये इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मेन इश्यूज़ हैं। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो APC के अंदर शामिल हैं, मुझे उम्मीद है कि जो आवाम के मेन मसाइल हैं ये लोग ज़ाहिर है। सर लेकिन पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, पॉलिटिकल लीडर होने की हैसियत से आप नहीं समझते कि इनको चूँकि आवाम ने वोट दिए तो इनको 5 साल पूरे करने चाहिए, 5 साल के बाद कारकर्दगी बताएगी कि इनको वोट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? देखें, पहली बात यह है कि ये चीज़ अमूमन मैं हर जगह सुनता हूँ। 2013 के इलेक्शन में कौमी ख़जाने में से सिर्फ 6 या 7 अरब रुपया खर्च किया गया इलेक्शन पे। ठीक है। 2018 के इलेक्शन में आपने 22 अरब रुपया खर्च किया। ठीक है। एक सिस्टम फर्स्ट टाइम आपने अडॉप्ट किया। ठीक है। वो सिस्टम रात के 12 बजे कैसे ख़राब हो गया, सही। इसका जवाब कौन देगा? ठीक है। 12 बजे कराची में, मैं तकरीबन 55-60 साल से रहता हूँ, मैंने एक से एक इलेक्शन देखा है। सही। कराची सिटी के अंदर कौमी असम्बली का कैंडिडेट हो या सूबाई का हो, रात के 12 बजे रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है। पहली दफ़ा मैंने देखा कि बस कौमी और सूबाई असम्बली के रिज़ल्ट 2 या 3 दिन के बाद आए। लेट हुए। और ये कहना कि वो सिस्टम कैसे फेल हुआ, सही। उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी ने की, तहकीकात की, दुनिया ने देखा कि बक्से के बक्से भर के ले गए। और मैं खुद एक जगह जब वोट डालने के लिए गया तो उस पोलिंग बूथ पे मुझे रोका गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा वोट डालने के लिए आया हूँ, मुझे इतना हक तो दें। और रात के 12 बजे तक शहबाज शरीफ साहब बल्दिया टाउन से जीत रहे थे 3000 वोटों के, और दूसरे दिन जो रिजल्ट आया वो 600 वोटों से हार गए। ठीक है। आज वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। रिकाउंटिंग का हमने कहा था कि इसकी रिकाउंटिंग कर लें। अमूमन ये होता है कि 600 का अगर डिफरेंस हो या 700 का हो तो रिकाउंटिंग होती है। तो अगर PTI वाले लोग इतने ही हैं कि समझते हैं कि वो मेरिट पे जीत के आए तो फिर रिकाउंटिंग करा लेते ताकि पता चल जाता है कि हम करें। मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार जनाब इफ्तार अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। आप सियासी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लिखते भी हैं और अपने तज़किये भी पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तार अहमद साहब। बताइएगा आप आल पार्टी कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं और क्या ये पार्टी, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये नतीजा खेज साबित होगी और हुकूमत को पे प्रेशर डालने में कामयाब होगी? और आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इस प्रेशर से इस्तीफ़ा देंगे? वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ये ऐसा कोई प्रेशर डेवलप नहीं करेगी। जी जी जी, आवाज़ आ रही है सर आपको? मैंने कह दिया, बिल्कुल आवाज़ आती है मुझे। जी जी। आपने जो दो सवाल किए, जो अपने दो सवाल किए उनका मैंने जवाब दे दिया। ठीक है। तो सर आप ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो इतनी मुत्तहिद है ही नहीं कि वो प्रेशर डाल सके और इस्तीफ़ा ले सके। दूसरी तरफ कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि वो इतनी मुत्तहिद नहीं है कि इस्तीफ़ा दे सके। ये भी मैंने नहीं कहा, ये मैंने कब कहा, ये मैंने नहीं कहा। ठीक है। ठीक है, देखिए आपका जो सवाल है हमने जवाब देना ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप समझते हैं कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है या जो कहा जा रहा है कि एक नए मिसाक की बुनियाद रखी जा रही है, तो ऐसा हो सकेगा? नवाज शरीफ साहब और ख़ासतौर पे अगर मुस्लिम लीग नून और PPP की बात करें तो माजी में एक दूसरे पे बड़े सख्त तनकीद भी करते रहे, लेकिन अब मरीम नवाज़ साहिबा का और बिलावल भुट्टो साहब का जो कंपैरिजन है वो इस तरह किया जा रहा है जिस तरह मोहतरमा का और नवाज शरीफ साहब ने 2008-7 में मिसाक जमहूरियत के हवाले से किया था। तो आपको लगता है कि नई क़यादत जो है वो इन दोनों के पास होगी? देखिए, पहली बात तो है जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ सियासी जमातें माजी में थीं। जी जी। एक जमात को उस वक़्त की फ़ौज ने बनाया था और एक जमात जो थी वो उस वक़्त उस फौजी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। ठीक है। एक वक़्त ऐसा आया कि दोनों ने महसूस किया कि उनको एक जॉइंट एफर्ट करनी चाहिए और दोस्त बीच में पड़े और दोस्तों ने समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में तो जमहूरी अमल को आगे ले जाना है तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ तावन करना होगा जमहूरियत की खातिर। तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया। लेकिन उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 10 साल जो हुकूमत आई उसमें कुछ चीज़ें जो नहीं की, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था नैब के कवानीन में तब्दीली, वो नहीं की जा सकती जी, और वो लाजमी की जानी चाहिए थी। दूसरी बात थी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन। ये कहा गया था कि जमातें इलेक्शन जीतने के बाद, मतलब कौमी असम्बली के इलेक्शन जीतने के बाद और सूबाई इलेक्शन जीतने के बाद फौरी तौर पे लोकल बॉडीज़ का इंतखाबात करवाएंगे
جی اور ایسی لوکل باڈی جس کو تمام تر اختیارات دیے جائیں گے. 2007 میں ان کا ایگریمنٹ ہوا, اس ایگریمنٹ پہ بھی عمل درآمد نہ ہو سکا. پھر الیکشن آئے, ایک دوسرے کے خلاف سخت تنقید کی گئی, اور اب جب کہ یہ دونوں ایک ایسی حکومت کو فیس کر رہے ہیں جس حکومت کے بارے میں ان کا موقف ہے جی کہ وہ دھاندلی کے ذریعے لائے گی اور اس کو لانے میں ایک خاص ادارے کا ہاتھ ہے. اب کی صورتحال یہ ہے. اب آپ ٹھیک. کا اگلا سوال شروع ہوتا ہے نیکسٹ جنریشن کا. صاف ظاہر ہے یہ جنریشن پرانی ہو چکی ہے. 1985 کے انتخابات میں لوگ جو آئے اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. خود عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, الطاف حسین صاحب, جی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کراس کر گئے 68 کو. تو 2023 میں یہ 70s کو کراس کر چکے ہوں گے. جی اور سر 70s کے کراس کرنے کے بعد کسی آدمی میں اتنی صلاحیت کم ہوتی ہے تو وہ ایک بہت ہیوی اور لینتھی الیکشن کمپین کو لیڈ کرے. صاف ظاہر جب یہ صورتحال ہوگی تو نئی پولیٹیکل لیڈرشپ مرج کرے گی. جس لیڈرشپ میں 2 نام جو آپ لے رہے ہیں وہ ہوں گے, باقی 300-350 نئے نام اور بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. آپ تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے اور پھر نئی قیادت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بالکل چونکہ جو سینئر قیادت ہے وہ اس وقت اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ پورے پاکستان بھر میں الیکشن کیمپینز چلا سکیں اور اس طرح بھرپور طریقے سے اپنے سیاسی جو کارکن ہیں ان کو لیڈ کر سکے. تو یہی بلڈ جو ہے وہ لیڈ کرے گا. بیگ صاحب کیا سمجھتے ہیں, جس طرح افتخار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اگلی جو قیادت ہے وہ بالکل نوجوان قیادت ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اے پی سی پہ اگر ہم بات کریں تو اے پی سی واقعی کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو سکے گی. دیکھیے جی بالکل انہوں نے صحیح کہا. آنے والی قیادت یقیناً یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, نوجوانوں کے اوپر ہے. جی اور اس وقت میں سمجھتا ہوں اگلے الیکشن ہوں گے جس طرح بظاہر 2023 کی بات کی جا رہی ہے, اس وقت دونوں کی سیاسی بصیرت بھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گی. اور جس طرح ان کی پرورش کی جا رہی ہے اور جن حالات سے گزر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی تربیت کا ایک حصہ بنے گی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے اے پی سی کے حوالے سے بات کی, دیکھیں ماضی میں بھی ایسے بہت سے اتحاد بنے ہیں اور ٹوٹے ہیں. ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. مولانا صاحب پچھلے دنوں جب لانگ مارچ کی طرف روانہ ہوئے تھے, میں نے اس وقت بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ٹھیک. اور قاری عثمان صاحب سے سوال کیا تھا وہی شہزاد والا کہ جناب آپ کو کس کی یقین دہانی کرائی تھی. ٹھیک ہے. آج بھی قاری صاحب ان کا نام بتانے سے اجتناب کر رہے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, ہم بھی نام نہیں پوچھتے, کچھ پردہ نشین بھی اپنا کام کر جاتے ہیں. صحیح. لیکن در حقیقت میں ایک سوال کرتا ہوں, جو اے پی سی آج ایک نکات پہ متحد ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور بظاہر یہ عمران خان کے خلاف اس ٹائم متحد ہوئی ہے, نہ کہ صحیح. پی ٹی آئی کے خلاف. ٹھیک. چونکہ جب بھی میں دیکھ رہا ہوں جو بات ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں ہو رہی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرد واحد کی تبدیلی سے ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے, صحیح. یا ماضی کی طرح جو اتحاد بنے اور ٹوٹے اس میں پھر یہ نہ ہو کہ یار پھر آج اپنے اپنے ٹھکانوں کو جانے لگے, صحیح. یار پھر آج اپنے اپنے ٹھکانوں کو جانے لگے, لذت کھونے لگی لذت یکجائی کا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, لوگوں اور خاص طور پہ اے پی سی کے رہنما کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں, چلیں جی اے پی سی کے مقاصد پورے ہو گئے, خان صاحب کو حکومت سے ہٹا دیا گیا, ان کے پاس قوم کو دینے کے لیے کیا ایجنڈا ہے, کون قیادت کرے گا. ایسا نہ ہو کہ آج یہ عوام تختہ مشق بننے جا رہی ہے, اس لیے عوام کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. تو کل پھر ایک سوال نامہ کھڑا ہو جائے گا, جناب قیادت کون کرے گا, کون ملک کی باغڈور سنبھالے گا. تو یہ جو آج ایک ساتھ متحد بیٹھے ہوئے, کل یہ اتحاد پارا پارا ہونے کی صورت نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس بات کا بھی تعین کر لیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ماضی میں پی ٹی آئی کے 22 سالہ جدوجہد کے بعد جس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, ان کے پاس ہر چیز کا حل موجود تھا, ہر چیز کا خوبصورت لالی پاپ انہوں نے ایک چاندی کے ورق میں لپیٹ کے قوم کے منہ میں دے دیا تھا. آج جب وہ بیٹھے حکومت میں, ان کو اندازہ ہوا کتنا مشکل کام ہے, کتنا کٹھن مرحلہ ہے. تو ایسا نہ ہو کل جب یہ اے پی سی کے لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں, اور میں سمجھتا ہوں ابھی امپائر انگلی نہیں بدلیں گے, اب کوشش ہوگی کہ وہ ہاتھ بدل دیں. ٹھیک ہے نا, جو انگلی اٹھاتا ہے, جو اس وقت یہ جو قیادت کام کر رہی ہے اس کا مقاصد یہی ہے کہ اس ہاتھ کو تبدیل کر دیا ہے, نہ کہ انگلی کو. پوچھ لیتے ہیں, خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی بیان بازی جو کی گئی ہے اے پی سی کی طرف, اے پی سی میں, وہ خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھارتی لابی کو خوش کرنے کے لیے, اور بیگ صاحب بھی کس طرف اشارہ کر رہے تھے. قاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے جی, جو کچھ نہ سمجھیں تو وہ تو یہی کہیں گے. اچھا. میں بیگ صاحب ہمارے بہت ہی قدردان دوست ہیں اور ان کی بات تو اس طرف نہیں ہوگی انشاءاللہ, لیکن عمران خان صاحب تو خود بھارتی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کو وہ وہاں سودے میں خود شامل ہیں
اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے، کشمیر کا مقدمہ، وہ وکیل ہیں کشمیر کے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہاں وکیل تو میں بھی ہوں، گھر پہ وکالت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو وکالت کی ہے اس وکالت کے نتیجے میں تو کشمیر کا سودا کیا گیا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ آسان کام ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو ہے بھارتی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ہم بھارتی لابی سے ہمیں بھلا کیا واسطہ، کیا تعلق؟ جو بزرگ نے ہمارے انتہائی قابل قدر محترم نے جو تجزیہ کیا ہے، اصل بات یہ کہ اس وقت ان کے پاس کیا ہے، وہ قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 100 دن کا جو ان کا ایک شیڈول تھا، پلان تھا، اس میں کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ کیا دیں گے، نوکریاں دیں گے، اور ہم 50 لاکھ گھر دیں گے۔ اب آپ مجھے یہ وہ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، کہ کووڈ کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، پہلا سال تھا تو اس لیے ابھی تو 6 مہینے جب ان کو سمجھ پہلے سال میں نہیں آئی، دوسرے سال میں نہیں آئی، تو ان کو سمجھ آئے گی ہی نہیں، اور نہیں اس قابل ہے۔ دوسرا چونکہ وقت کم ہے، بیگ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آپ سے وعدہ کس نے کیا تھا، وہ نام بتا دیں یا کچھ ہمیں بھی تھوڑا بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پس پردہ وعدے کون کرتا ہے۔ اب جو ہے وہ تو ماضی کا حصہ بن گیا ہے، نہیں اب ہم نئے میدان میں کھڑے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف بھی نہیں ہیں آپ، تو کس کے ہیں؟ حکومت عمران خان کی ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، ہم تو ان کو اس غلاظت کا ڈھیر سمجھتے ہیں، اس ڈھیر کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ ہم جہاں کہیں سے بھی ہمیں ڈھیر ہٹے گا تو پھر وہاں پہ جو ڈھیر آئے گا وہ بھی غلاظت کا حصہ بن جائے گا۔ ایسا ڈھیر نہیں آئے گا، وہاں آئے گا تو سوچ سمجھ کے۔ ابھی جو ایک بات بیگ صاحب نے بھی کی، آپ کا بھی یہ شاید ذہن میں ہو، ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ ہم بعد میں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ ملک کے مفاد ہمیں سب کو عزیز ہے۔ کل APC میں تھوڑا سا ایک تنازع ہو گیا تھا، مولانا صاحب ناراض ہو گئے تھے، نکھار ہے یہ بالکل حصہ ہے، نکھار بات یہ ہے کہ تحفظات بحثت قوم ہمارے نہیں، آپ کا حق ہے، میں آپ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا، آپ میری بات سے اختلاف کریں گے، لیکن کیا کل آپ یہ تصور کر سکتے تھے جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ یاسر صاحب آپ کیا کہیں گے خاص طور پہ اگر ہم آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخری PTI نے 2014 میں تحریک چلائی، آپ کے خلاف اس وقت آپ کی حکومت تھی، وکلا تحریک چلی 2010 میں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ انہوں نے ججز بحالی کے والے اس کے بالکل آپ لیڈ کر رہے تھے فرنٹ سے، اور فضل الرحمان صاحب نے 2019 میں دھرنا دیا، اسلام آباد جا کے اسلام آباد مارچ کیا، تینوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا رزلٹ نہیں آیا، اور عوام اپنے بلکہ دوسری گورنمنٹ کو سپورٹ ہی کرتے رہے اور انہی چیزوں میں الجھتے رہے، عوام کی جو بنیادی مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے۔ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے یہ APC بھی بیسیکلی تھوڑا سا توجہ ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کوئی موومنٹ چلائی جاتی ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے چلائی جاتی ہے، بعض اوقات اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے، بعض اوقات غلط نکلتا ہے۔ میں تو سمپل ایک بات کرتا ہوں کہ اس معاملے کا آسان حل یہ ہے کہ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے فیئر الیکشن کرائیں، جن لوگوں کا الیکشن کے دوران مداخلت کا ایلیگیشن ہے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ کر کے ایک سائڈ پہ لے لیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے قیادت کو جس کو بھی الیکٹ کرتے ہیں ABC، اس کو جو وقت ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایلیگیشن اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے۔ کل کی میں پوزیشن بتاؤں کہ میاں صاحب کی اسپیچ کو پہلے آپ نے کہا کہ ہم نشر نہیں کر رہے، بعد میں آپ نے کیا، کرنے کے بعد صورتحال کیا بنی کہ اداروں کے خلاف بات ہوئی، تو آپ اداروں سے جو ہے نا اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ان کو ڈیفینڈ گورنمنٹ نے کرنا تھا، گورنمنٹ اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ لیکن ایسا پہلے بھی ہوتا رہا سر، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا، نون لیگ کے دور میں بھی ہوتا رہا کہ آوازیں بند ہوتی رہیں۔ بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب آپ کا، بہت شکریہ مرزا عالم بیگ صاحب آپ کا، بہت شکریہ قاری محمد عثمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا، اور مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔